الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ٹاپک ہمارا ہے اہمیت صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی اہمیت۔ نمازیں ساری اہم ہیں اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم سارے لوگ کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز کی اہمیت جو بھی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب ہم ارکان اسلام میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو پلرز ہیں 5، ان 5 میں شہادتین کے بعد جو دوسرا نمبر ہے اقام الصلاۃ کا ہے، نماز قائم کرنے کا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے، اس کے بعد جسے استطاعت ہو اس پر حج بیت اللہ ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیتیں ہمیں یہ بتا چکی ہیں اور اس کی اہمیت کو واضح کر چکی ہیں کہ نماز انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی کا بغیر پانی کے زندہ رہنا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلم ہے اور نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر وہ صرف برائے نام ہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کیا، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو آج صرف یہ حدیث بیان کر کے میں آپ کے سامنے آگے چلوں گا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اول ما یحاسب به علی العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا، نماز۔ تو بہرحال نماز کی اہمیت مسلم ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں کہ کل جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، جب یہ کہا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، یہاں تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا بھائی؟ تم تو بہت اچھے کام کرتے تھے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد بھی کرتے تھے، چیریٹیاں بھی چلایا کرتے تھے، بڑا اچھا کام کرتے تھے، تو یہاں کیسے آنا ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال آج ہم فجر کی نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے مختصراً بات کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو کن کن چیزوں سے نوازا جائے گا وہ انشاءاللہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو وہاں دیکھیں کہ وہ مسجدیں جو صف بصف کھڑی ہوتی ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 2 3 4 صفوف ہوتے ہیں، اس مسجد کی ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے اور نمازیوں کی تعداد گنتیوں میں ہوتی ہے۔ کبھی لوگ 20 ہوتے ہیں، کبھی 22 ہوتے ہیں، کبھی 25 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں میکسیمم۔ آخر کیوں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جب ہم جاگیں گے تو نماز پڑھ لیں گے اور جب سوئیں گے تو نماز ہم سے معاف ہو جائے گی؟ وہ بھی جان بوجھ کر کے سونا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ کام جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس بات پر مواخذہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ آئیے
ہم آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتے ہیں کہ جو فجر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کی حفاظت کرے گا وہ یقیناً اور سارے نمازوں کی حفاظت تو کر ہی لے جائے گا۔ جس شخص نے فجر کی نماز کی حفاظت کی، پہلی بات اور پہلا اجر اور پہلی اس کی جو اہمیت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے، جن انعامات سے نواز رہا ہے، وہ سنیے۔ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اسے نصف رات یعنی آدھی رات کے قیام کا ثواب ملا، اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے عشاء کی بھی نماز پڑھ لی ہے، فجر کی بھی نماز پڑھ لی ہے، آپ قیام اللیل نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیام اللیل کے ثواب سے نواز رہا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ ہم بالکل نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں۔ مصیبتیں اور پریشانی جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم چیخ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا غور تو کرو کہ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا وہی نہیں کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن کو اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج انسان سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہر جگہ پرفیکٹ ہے، اپنی ڈیوٹی پر اور اپنے بزنس میں اور اپنے آفس پہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچ جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے تو اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، مرضی آئی نماز پڑھ لی، مرضی آئی نماز نہیں پڑھی، اپنے حساب سے چلتا ہے۔ فجر کی نماز کی حفاظت کیجئے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب دے دے گا۔ دوسری فضیلت جو آپ کو ملے گی، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز فجر کی ادا کر رہے ہیں، تو دوسری جو فضیلت آپ کے لیے ہے، حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس شخص نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنے اٹیکس اور جتنے چیلنجز ہیں، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ شیطان بھی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، خواہشات نفسانی بھی آپ کے اوپر آگے گھیر لیتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کا محافظ بن جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کا نگراں بن جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو جو ہے اپنی حفاظت میں لے لے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حدیث تو یہی کہہ رہی کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، نہ انس نہ جن، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان پہنچے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی، اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑنا ہوگا۔ جی ہاں، جب مؤذن آپ سے کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن آپ سے کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، جب مؤذن آپ سے کہے گا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو آپ کو گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر نکلنا ہوگا، وضو بنانی ہوگی اور مسجد کی طرف چلنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نگراں ہوگا۔ تیسری فضیلت ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قیامت میں مکمل طور سے روشنی کا اہتمام کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے روشنی کا اہتمام کر دے گا تو پھر تو آپ روشنی ہی روشنی ہوگی، دائیں روشنی، بائیں روشنی، آگے روشنی، پیچھے نور، اوپر نور، نیچے نور، نور ہی نور۔
اور آپ نور میں چل رہے ہوں گے، پھر آپ کے جلوے کا ہوں گے۔ تصور کیجئے دنیا کے اندر آپ کے پاس ایک آگے پیچھے 2-4 لوگ ہوں تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت آپ کے لیے نور کا انتظام کر رہا ہے۔ حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، اندھیروں میں چل کر کے آتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے بشارت اپنے امت محمدیہ کو دلوا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، سب نور ہی نور بکھرا ہوگا۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستو، چوتھی فضیلت ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ، جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بردین نماز پڑھ لی۔ بردین کیا ہے؟ البردین فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یعنی ٹھنڈی والی نماز۔ یہ دونوں نمازیں اس وقت ادا کی جاتی ہیں جب موسم ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ جہنم اس کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتی جو شخص فجر کی نماز یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جس شخص نے نماز پڑھ لی، جہنم میں وہ شخص نہیں جا سکتا ہے، وہ اس کا داخلہ جہنم میں جانے سے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ممنوع ہے اس کا جہنم میں جانا کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کر لے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز ادا کر لے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ روزی سے انہیں منع کر دیا تھا، اور روزی میں برکت نہیں دی جاتی ہے جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نومۃ الصبح تمنع الرزق لأنه وقت تقسم فيه الارزاق، فجر کی نماز کے وقت جو لوگ سوتے ہیں انہیں رزق نہیں دیا جاتا، یعنی ان کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث جو بہت اہم ہے، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، آپ فرض کو تو چھوڑ ہی دیجئے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ دنیا کے اندر جو ذخیرے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، جو ڈیزارٹ کے اندر مدفون ہیں، جو سمندروں میں ہیں، پہاڑوں میں مدفون ہیں، لوگوں کے پاس ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پلینس ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بڑھ کر اور افضل کون سی نماز ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت، جس کو ہم فجر سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے افضل اور بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے، وہ بھی سنت۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ابو ربیع القرشی رحمہ اللہ، ان کی ایک بار فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ فوت ہو گئی، تو کفارے کے طور پر انہوں نے غلام آزاد کیا تھا، کیونکہ وہ اس اہمیت کو جانتے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ تھے ہمارے اسلاف، اور ہم ہیں کہ فجر کی 2 رکعت تو آپ چھوڑ دیجئے، فجر کی نماز ہی ہم سے غائب ہے، فجر کی نماز تو آپ چھوڑ دیں، نماز ہی ہماری زندگی سے غائب ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، محاسبہ کریں اپنا، محاسبہ کریں اپنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام نمازوں کی حفاظت کریں، اور نمازوں کو ان کے ارکان، واجبات، مستحبات کے ساتھ قائم کریں، تمام چیزوں کا خیال رکھیں، نماز کو نماز کے وقت پر،
نماز کو نماز کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، اور فجر کی نماز تو بالخصوص جس کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص فجر کی اور عصر کی نماز کی توفیق دے، کیونکہ جب یہ دو نمازیں ہم پڑھ لیں گے تو بقیہ نمازیں انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔